جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا. کہاں سے بن کے آیا؟ جنت سے. سمجھ رہے نا؟ چلیے ماشاءاللہ. جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، نقشہ حسین کا. جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، نقشہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک، فرش زمین سے مطلب زمین کے بچھونے سے لے کر عرش تک، فرش زمین سے عرش تک چرچا حسین کا، چرچا حسین کا. اور نعرہ لگا رہے تھے نا آپ، نعرہ جب لگاتے ہیں تو شاعر نے کیا ہی نقشہ خوب کھینچا ہے کہ جہاں حسینیوں کا نعرہ لگتا ہے نا تو وہاں سے یزیدی بھاگ جاتے ہیں. بولیے نا سبحان اللہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یزیدی بھاگ جاتے ہیں. شاعر نے اسی کے بارے میں کہا ہے، میدان کارزار سے بھاگے گا ہر یزید، میدان کارزار سے بھاگے گا ہر یزید، بھاگے گا ہر یزید. کب گونجے گا جب فضاؤں میں نعرہ حسین کا. یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی. میدان کارزار سے بھاگے گا ہر یزید، بھاگے گا ہر یزید. جب گونجے گا فضاؤں میں نعرہ حسین کا، نعرہ حسین کا. یا رب تیرے حبیب کی امت پہ ہو کرم. آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعائیہ جملہ ہے. یا رب تیرے حبیب کی امت پہ ہو کرم، ہو کرم. تو انہیں ہم سب کو، تم ہم سب کو بخش دے جذبہ حسین کا، جذبہ حسین کا. شاعر نے کیا یہ خوب نقشہ کھینچا. اب کیا ہوا؟ سر کو نور ٹپک رہا تھا. وہ راہب کے گھر میں نہ سر رکھا گیا تھا، 10,000 اشرفیہ دے کر کے، خوشبو وغیرہ لگا کر کے چہرہ دیکھ رہا تھا. وہ راہب کہتا ہے کہ سر سے جب نور نکلنا شروع ہوا اور ٹپکنا شروع ہوا تو آسمان سے نور ہی نور دیکھتا ہوں. بولیے نور ہی نور ہر طرح. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی امام حسین کا وفادار بنا، رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو. اس کے بعد یہ سر لے جا کر کے لے جانے لگا یزید کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس. چلتے چلاتے سر لے کر جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ سفر کرنے کے لیے پہنچتے ہیں نا تو ایک جگہ پر گاڑی ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی کو استنجا وغیرہ جانا ہے، حاجت کے لیے جانا ہے تو پانی قریب میں ہے، آپ لوگ چلے جائیے. ایسا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس زمانے میں بھی یہ دستور تھا کہ قافلہ لے کر کے جا رہا، قیدیوں کو اہل بیت کے لے کر کے جا رہا ہے. ایک جگہ پر پہنچا، پہنچنے کے بعد اب کیا ہوا؟ امام حسین کے سر کو نیزے پہ رکھ دیا. اس کے بعد سب اپنی ضروریات کے لیے گیا. اب یزیدی آیا اٹھانے کے لیے، امام حسین کا سر اٹھانے کے لیے. سر ہی نہیں اٹھ رہا. بولیے سبحان اللہ. پوری طاقت لگا دیا، سر اٹھ نہیں رہا. کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہلا ڈلا کر کے دیکھا سر اٹھ نہیں رہا. پریشان ہو گیا. کہا کہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ سر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ تو یزیدی بھی جانتا تھا کہ یہ معاملہ کا حل کون بتا سکتا ہے. گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بولیے نا سبحان اللہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر امام حسین کا سر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ میرے امام اپنے بھائیوں سے، اپنے اہل و عیال سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے.
دیکھو کہ کہیں قافلہ میں کوئی چھوٹا ہوا تو نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹا ہوا ہوگا اس لیے سر نہیں اٹھ رہا. بولیے نا اتنا تو کوئی زندہ میں خیال نہیں رکھتا ہے. سر تن سے جدا ہے. ارے یزیدی لعنتی ہو کہ تو کیسا ناہنزار تھا. آج ہمارے یہاں کیا جگہ کا نام ہے، ناواڈی کے مسلمان کے دل میں امام حسین کی محبت اتنی ہے، تو یزیدیوں کو تو کم سے کم سن لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے. یہ کرامت کو دیکھ کر کے بھی مان لینا چاہیے. ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ لیکن اس کے بھی بتاؤں گا کہ جو لوگ ظلم کیا ہے نا اس کا بھی بہت دردناک طریقے سے پیٹا گیا ہے. وہ لوگ کوئی بخشا نہیں گیا. آخر میں بتاؤں گا کیا ہوا کہ سر اٹھ نہیں رہا ہے. کہا کہ دیکھا جب تلاش کیا گیا بی بی سکینہ موجود نہیں تھی. بولیے نا سبحان اللہ. بی بی سکینہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کے قریب گئی تھی، اور جب اپنی قضاء حاجت کے لیے گئی تو لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ دیکھتے ہیں بی بی سکینہ کہاں ہے، آخر بی بی سکینہ کدھر چلی گئی ہے. اہل بیت کے دلوں میں بے قراری ہے، اہل بیت کے دلوں میں بے چینی ہے. آخر دیکھوں تو صحیح بی بی سکینہ کدھر چلی گئی ہے. تلاش کرتے کرتے جب جنگل کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خاتون ہے اپنی گود میں بی بی سکینہ کو بٹھائی ہوئی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے. جب یہ عورتیں یہ بیویاں قریب جاتی ہیں، جب قریب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ عورت غائب ہو جاتی ہے. اچانک غائب ہو گئی. بی بی سکینہ سے پوچھنے لگتی ہے، اے بی بی سکینہ آخر بتا تو صحیح تمہارے ساتھ کون عورت تھی، تمہارے ساتھ کون بیٹھی ہوئی تھی جو جس سے تو باتیں کر رہی تھی. اللہ اکبر. بی بی سکینہ کہتی ہے کہ دیکھیے نا میں قضائے حاجت سے فرصت ہوئی تو اچانک ایک خاتون نمودار ہوئی. میں قریب جب میرے قریب آئی تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میری فاطمہ دادی جان تھی. میری فاطمہ دادی جان تھی. مجھے میری دادی مجھے بٹھاتی ہے گود میں، نرم نرم گود میں لٹاتی ہے. مجھے بڑا سکون ملا اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیتی ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے سہلانا شروع کر دیتی ہے. اور دادی جان پوچھتی ہے، ہے بی بی سکینہ بتا آخر کربلا میں کیا ہوا تھا، کربلا میں ظالموں نے کیا کیا ہے، ظالموں نے کربلا میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. تو بی بی سکینہ کہتی ہے دادی جان یہ میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والا تھا، ان لوگوں نے میرے بھائیوں پر قتل کیا، میرے علی اصغر کے عباس عالم بردار کے بھاسموں کو کاٹ دیا، علی اصغر کے حلقوں کو چیرتا ہوا ظالموں نے تیر چلایا اور تیر چلا کر کے حضرت علی اصغر کے حلقوں کو چیر دیا، شہید کر دیا. ظالموں نے آل محمد کو بھی نہیں چھوڑا. ایک ایک کر کی شہادت بتانا شروع کر دیتی ہے. بی بی حضرت فاطمہ الزہرا آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے اور وہ غور و فکر سے سن رہی ہے. کہتی ہے آخر میں میرے بابا حسین نے ان کی جب باری آئی تو ظالموں نے ان پر بھی تیر برسانا شروع کیا. امام حسین کے ساتھ بھی لوگوں نے ناانصافی کیا، امام حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا. جب یہ داستان کربلا جب سنانا شروع کیے تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہی ہے. آخر کیوں نہ ہو کیونکہ فاطمہ الزہرا امام حسین سے بے پناہ محبت کرتی تھی. اسی لیے حضرت امام مسلم بن عقیل خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں 9 محرم کا دن ہے، رات میں فجر کے وقت کوئی ایسی عورت ہے جو کربلا میں جھاڑو لگا رہی ہے، جھاڑو صاف کر رہی ہے. جب امام مسلم بن عقیل مسلم کہتے ہیں میں قریب پہنچا، میں خاتون سے پوچھنے لگا آخر آپ کون ہیں، آخر آپ کیوں جھاڑو لگا رہی ہے؟ تو کہتی ہے میں فاطمہ الزہرا ہوں، حسین کی ماں ہوں، کل میرا بیٹا اسی کربلا پہ شہید کیا جائے گا. میں اس جگہ کی مٹی کو صاف کر رہی ہوں تاکہ میرا بیٹا حسین، میرے لال کو حسین کو کوئی تکلیف نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. وہ جذبہ اخلاص و وفا دیکھ رہے ہیں، وہ جذبہ اخلاص و وفا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں. یہ رسول کی محفل ہے، یہاں بیٹھو ادب سے، رسول کی محفل ہے، یہاں بیٹھو ادب سے.
خدا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اللہ سبحان اللہ. تو آپ کا سفر قریب قریب چل رہا ہے اور ہم کو یہ بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے کون سی بات بتاؤں کس کو چھوڑ دوں. دل بھرتا نہیں امام حسین کا تذکرہ کرنے سے. کون روایت کو چھوڑ دوں کس کو بولوں کس کو چھوڑ دوں پھر بھی مختصر کر رہا ہوں. اب بتانے کے لیے آپ حضرات بتائیں نا کہ 4-4 5-5 گھنٹہ کم پڑتا ہے لیکن اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ کم سے کم ایک حسینی سچا بن جائے گا تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نجات ہے آخرت میں بھی نجات ہے نا حضرت. اسی نیت سے تھوڑے دیر کے لیے بتا رہا ہوں کہ چلو بھائی آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے بہت مقرر آتے ہیں شاید ڈیٹیل طریقے سے تو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہوں گے یہ آپ جانتے ہیں لیکن آپ سنیے جانتے سب علماء ہیں ایسا نہیں کہ میرے علماء نہیں جانتے سب جانتے ہیں لیکن اتنے دیر تک تقریر نہیں ہو پاتی ہے. ایک پروگرام میں 10 مولوی کو بلایا جاتا ہے ایک مقرر نہیں 10 مقرر کیا جاتا ہے. 5 منٹ آپ بولیے 5 منٹ آپ بولیے 5 منٹ آپ بولیے تو 5 منٹ میں کیا تقریر ہوگی ہے کہ نہیں. 5 منٹ تو خطبہ پڑھنے میں ٹائم چلا جاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین کا تذکرہ چل رہا ہے آپ اپنے دل میں نیک ارادے لے لیں. امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے نیک ارادے جو مانگیں گے یہ شہادت کا وقت ہے. امام حسین کا تذکرہ چل رہا ہے دعائیں قبول ہوگی. آپ اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کے وسیلے سے مانگے انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائے گی. بولیے سبحان اللہ. سبحان امام حسین کا سر لے کر کے یزیدیوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا. دیکھا عبید اللہ ابن زیاد تو ظالم تھا ہی انہوں نے چھڑی سے جو ہے امام حسین کے لبوں کو چھیڑنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں وہ ہونٹ جسے میرے آقا چوما کرتے تھے اس پر وہ چھڑی چلا رہا تھا. ظالم الٹا پلٹا جو مرضی آ رہا تھا بول بھی رہا تھا. اس کے بعد کہا کہ ایک کام کرو یہ سر جو ہے یزید کے پاس بھیجا جائے یہ قافلہ جتنا بھی ہے قیدی بنا کر کے کہاں لے جایا جائے دمشق. اب کوفہ سے کہاں چلا دمشق. دمشق کا ماحول اتنا بگڑا ہوا کہ وہاں پر پوری گلیوں کو سجایا گیا اور ڈھول باجا کا انتظام کیا گیا نچنیوں کا انتظام کیا گیا. اس کے بعد سب کو یہ کہا کہ باغی کا سر ہے یزید سے جو بغاوت کیا ہے ان لوگوں کا سر ہے لیکن جو لوگ وہاں جانتے تھے گئے تھے وہ لوگ تو دیکھیں کہ یہ امام حسین کا سر ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہاں پر ڈھول بھی بجایا جا رہا تھا وہاں پر ناچ گانے بھی ہو رہے تھے وہاں پر شراب بھی پی جا رہی تھی وہاں پر عیاشیاں ہو رہی تھی. تھوڑا پلٹ کر کے آپ کی نصیحت کر دوں ہمارے نوجوان کی نصیحت کر دوں اس جگہ پر کیونکہ ہم یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن ہمارا کام یزیدیوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزید کے یہاں شراب پی جا رہی تھی آج دیکھیے مسلمانوں کے محلوں میں شراب پی جا رہی ہے کہ نہیں پی جا رہی ہے آپ فیصلہ کیجئے. وہاں پر ناچ گانا ہو رہا تھا کیا آج کا نوجوان ناچ رہا ہے کہ نہیں ناچ رہا ہے. نہیں تو یہ نوجوانوں کو دیکھیے گا کہاں جب شادی ہوگی کسی کے یہاں بارات جائیں گے تب شراب پی لیے اور جہاں کوئی کچھ بولا تو بولنا چاہیے کچھ تو بولتا ہے کچھ اور لڑائی کروا دیتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوا ہے آپ کے یہاں شریف لوگ ہوں گے تو شاید نہیں لڑتے ہوں گے میرے یہاں تو ایسا ہوا ہے کہ گیا تھا کہیں پر بارات میں گیا اور وہ ایک لڑکی کو چھیڑ دیا سلام کر دیا. تو سلام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن وہ چھیڑنے کی نیت سے کیا چھیڑنے کی نیت سے کیا حضرت جب پٹھائی ہوئی پورے براتیوں کی. تو ضرورت ہے نا بھائی ہم مسلمان ہیں کسی کی بہن ہوتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے کسی کی بیوی ہوتی ہے کسی کی ماں ہوتی ہے. ہر ایک کی عزت احترام کرنا ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو باراتی کے ٹائم میں بھی شراب پی رہے ہیں ناچ رہے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں وہ تو آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں
کہ کل قیامت کے دن امام حسین پوچھ لیں گے بلا کر کے کہ ڈھول بجاتا تھا، نام میرا لیتا تھا اور کام یزید کا کرتا تھا۔ بولو امام حسین راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ بولیے۔ ایک بیٹا کہے کہ ہم اپنے باپ کا وفادار بیٹا ہے، اعلان کرے، اور باپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے 10 روپیہ کی ضرورت ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تم ہمارے وفاداری ہونے کا اعلان پورے محلے میں کرتے ہو، محبت کا دعویٰ پورے محلے میں کرتے ہو، ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، 10 روپیہ دے دو۔ اگر وہ بیٹا نہ دے تو باپ کا دل خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولیے نا، ناراض ہوگا نا، کہ دیکھو صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کام اس کا اتنا ہے کہ ہمارے لیے 10 روپیہ نہیں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ تو امام حسین کل قیامت کے دن پوچھ لیں گے، اے ڈھول بجانے والے، اے شراب پینے والے، اے ظلم کرنے والے، کیا ہم نے اس لیے 6 ماہ علی اصغر کو دیا تھا، قربان کیا تھا اسی دن دیکھنے کے لیے کہ تم شراب پیو؟ کیا ہم نے 11 سال کا اپنا سگا بھانجا اور سگا بھتیجا کو آن و محمد کو قربان کر دیا تھا اس لیے کہ تاکہ تم جو ہے شراب پیو، یزیدی والا کردار کرو، یزیدی والا کام کرو؟ تم میرا نام لے لے کر کے یزید کا کام کیا کرتا تھا، اس لیے جا، یزید سے تو سچی محبت کرتا تھا تو اس وقت بتاؤ میدان محشر میں یا حسین کا نعرہ لگانے والا، صرف زبانی نعرہ لگانے والا، اس دن کا قیامت کے دن کس طریقے سے وہ امام حسین کی بارگاہ میں سرخرو حاصل کرنا پائے گا؟ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو اسی طریقے سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، شراب سے توبہ کر لو، بے نمازی پن سے توبہ کر لو، گناہ سے توبہ کر لو، عیاشیوں سے توبہ کر لو اور ڈھول بجانے سے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ یہ محفل آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ یہ فقیر گیا تھا، میری نصیحت کیا تھا، میری سیرت بتایا تھا اور اس گاؤں والوں کو سمجھایا تھا، اس گاؤں والوں نے سچی توبہ کر لیا اور اپنی زندگی میں بدلاؤ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعتوں کی منزل سے ہٹایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات کیا جسے روشن، خود رب کائنات کیا جسے روشن، پھونکوں سے وہ آگ چراغ بلایا نہ جائے گا، پھونکوں سے وہ چراغ بلایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوفہ دمشق میں یزیدی کے پاس پورا سجایا گیا تھا، ڈیکوریشن کیا گیا۔ کیا کہا کہ بلباغی کا سر آ رہا ہے، اسی میں ایک صحابی تھے، وہ تجارت کرنے کے لیے دمشق گئے تو دیکھا کہ یہ تو امام حسین کا سر ہے، ان ظالموں نے امام حسین کا سر قلم کر دیا۔ مدینے میں بھی خبر پھیل گئی، مکہ مکرمہ میں بھی خبر پھیل گئی، وہ مٹی جو دیا تھا کہ جس دن خون بن جائے گا سمجھ لینا کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں، سلمہ کو دیا گیا تھا۔ اور سلمہ اس میں بھی پوائنٹ ہے کہ میرے کریم آقا بچپن میں امام حسین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ بی بی سلمہ اس دن تک زندہ رہے گی۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں تھی، ارے اس کو خبر نہیں ہوتی تو پھر وہ بوتل ان کو کیوں دیے مٹی والا، اور بوتل دیے اور یہ بھی بول کر کے دیے کہ اس دن جس دن مٹی جو ہے خون بن جائے گا سمجھ لینا شہید ہو جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ میرے حضور کو معلوم تھا کہ یہ اس دن تک زندہ رہے گی۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، وہ صحابی جو تجارت کے لیے پہنچا تھا دیکھا، کہا ان کو تو افسوس آیا، بی بی سکینہ کے قریب جاتی ہے اور بی بی سکینہ سے کہا، اے میری بی بی سکینہ مجھ سے کہو میں صحابی رسول ہوں، میں جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اگر میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ
آپ میں تو کربلا میں دیکھا ہوں کہ میری قتل ہو رہی تھی، شہادت ہو رہی تھی، لیکن کوئی کوفہ والے آئے نہیں۔ تکلیف تو ہوگا نا بھائی، اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے اور پورے گاؤں والا نہ بچائے تو تکلیف نہیں ہوگی کہ بھائی کیسے ظالم ہے، کم سے کم بچانے کے لیے تو آتا۔ کہا کہ جھوٹی محبت کا دعویٰ نہ کیجئے، چھوڑ دیجئے، ہم لوگ جس حال میں ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ بتائیے تو صحیح، آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ کہا اگر آپ خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے، امام حسین کا سر کو آگے بڑھا دیجئے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں بھی پردہ کا نصیحت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام حسین کا جو سر ہے نا وہ میرے قریب ہونے کی وجہ سے بیویوں کے چہرے کے نظر پڑ جاتی ہے، کم سے کم سب امام حسین کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے سر رہے گا تو سب کی نظر امام حسین پر رہے گی، ہم لوگ پردے میں رہیں گے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا نصیحت ہے، کیا پیغام ہے اس میں کہ میرے نبی کے خاندان والی بچیاں پردہ کر رہی ہے، اور پردے سے جو ہے محبت کتنی ہے کہ امام حسین کے سر کو آگے کرواتے، کچھ پیسہ لے کر کے آگے کروا لیا۔ جب یزید کے پاس پہنچا وہ سر لے کر کے، تو یزید جانتے نا ہاتھی کا دانت دکھانے والا کچھ اور ہے اور چبانے والا کچھ اور ہوتا ہے نا، ہاتھی کا دانت دکھانے والا کچھ اور۔ محاورہ ہے یہ کہ کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بولیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور۔ یزید میٹھی میٹھی بولی بول رہا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ یزید تو میٹھی بول کر کے ہم لوگوں کے دل کو مت ورگلا، ہم لوگ جانتے ہیں کہ تم نے کیا چاہتا تھا اور تم نے کیا کیا ہے۔ آخر میں یزید یہی کہا کہ جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا، مجھے معلوم ہوتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ وہ بہانہ بازی کیا صرف، اس کے بعد میں قافلہ کو دیا اور کہا ذمہ داری دی ایک آدمی کو کہ یہ قافلہ کو بحفاظت مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ مسافر کافی دن نکلا تھا مدینہ چھوڑ کر کے، اور جانے کے وقت میں حضرت عباس بھی ہے، حضرت قاسم بھی ہے، یعنی امام حسین کے پورے لوگ بھی تھے، اور جب پلٹ کر کے جا رہے ہیں تو صرف ایک مرد حضرت زین العابدین ہے۔ اس وقت بہت بیمار تھے، وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو پا رہے تھے، اور امام حسین نے ان کو روکا بھی کہ تمہارے ہی سے ہماری نسلیں چلے گی، اس لیے تم کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ جب وہاں تک پہنچا، مدینے میں خبر ملی کہ امام حسین کا لوٹا ہوا قافلہ بے بس خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا گھرانہ بے بس ہو کر کے مدینے منورہ کی طرف یہ قافلہ لوٹ رہا ہے۔ مدینے میں غم چھایا ہوا تھا، سبوں کے آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے مدینے کے لوگوں کو دو وقت میں بہت صدمہ ہوا۔ ایک، جس دن میرے حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دن پورے مدینے والوں کے بہت زیادہ صدمہ ہوا، بہت زیادہ غم ہوا، اور دوسرا اس دن جس دن میرے امام حسین کا سر لوٹا ہوا قافلہ جب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہ قافلہ جیسے مدینے کے قریب جا رہا تھا، مدینے کی عورتیں انتظار کر رہی تھی، وہاں کے بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں اب ایسے حالات میں غم سے نڈھال ہے، ظلموں سے بکھرا ہوا ہے۔ امام زین العابدین سارے منظر کو دیکھ چکے ہیں، سیدہ زینب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ سارے کربلا کا نقشہ دماغ میں ہے۔ اب ایسے وقت میں بوجھل قدموں سے جیسے ہی مدینے کے شہر میں داخل ہوتے ہیں، آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی روکنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں روک کر کے اپنے گھر بلاؤں۔ ایسے وقت میں یہ لوٹا ہوا قافلہ کسی کے گھر نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ قافلہ سیدھا منور نبی کریم کے روضے انور پر حضور کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اور سب کے سب رو رو کر کے بی بی سکینہ داستان کم سنانا شروع کرتی ہے، حضرت زینب پورے کربلا کا واقعہ سنانا شروع کرتی ہے۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں نانا جان آپ کے ظلم ظالموں نے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ظالموں نے یہ ہمارے نانا ہمارے ابا کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہاں تک کہ نہیں امام زین العابدین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، امام زین العابدین
اس کے بعد سے کبھی ہنستے نہیں ہیں، ہمیشہ آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہتی رہتی ہے۔ کسی نے کہا زین العابدین آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں، آخر آپ بھول جائیے، تو کہتے ہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے بابا کو شہید کیا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے بھائیوں کو شہید کیا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ ایک جگہ پر امام زین العابدین ایک بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، قربانی کا دن تھا، جیسے ہی بکری ذبح کر رہے تھے اس وقت امام زین العابدین کہتے ہیں اے شخص ٹھہر جا، رک جا، ارے ٹھہر جا، پہلے اس جانور کو پانی پلایا ہے یا نہیں دیکھ تو لو۔ وہ اس مسلمان کہتا ہے، ذبح کرنے والا شخص کہتا ہے اے زین العابدین ہم لوگ جانور کو پانی پلا کر کے ذبح کرتے ہیں، تو امام زین العابدین میرے آقا کی روضہ انور کی طرف رک کر کے کہتے ہیں، اے یار میرے نانا جان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے نانا جان، یہاں کے مسلمان تو جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں، پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو میرے بابا کو پیاسے سے شہید کر دیتے ہیں، کسی کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مشکل جب آئے ٹھہر جانا چاہیے، مشکل جب آئے ٹھہر جانا چاہیے، پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے، مشکل جب آئے ٹھہر جانا چاہیے، جب ان کا نام لے گزر جانا چاہیے۔ توہین جو کر رہا ہے میرے رسول کو، اس کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، ان کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ امام زین العابدین اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو کبھی ٹھہرتا نہیں تھا۔ جب مختار ثقفی اٹھا اور کہا، اعلان کر دیا، اب پورا دور چلنا شروع ہوا، ارے جو ظلم کرے مدینہ پر حملہ کرے، جو مکہ مکرمہ پر حملہ کرے، وہ ظالم کی ہر ظلم کی انتہا ہے۔ یاد رکھو، بزرگوں کا کہنا ہے غیر مسلم کی حکومت چل سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ ظلم کرنے والا مسلمان ہو، حکومت چلانے والا مسلمان ہو، اس کی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ عبید اللہ مختار ثقفی کھڑا ہوا اور اعلان کر دیا، جن لوگوں نے 22,000 لشکر جو امام حسین کو شہید کیا ہے، کربلا کے لوگوں کو شہید کیا ہے، ایک ایک کر کے تلاش کرو، سب کو قتل کرنا شروع کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی باری آئی، بھاگتا ہوا تلاش کرنا شروع کیا، کہا تلاش کرو، عبید اللہ ابن زیاد کہاں ہے؟ وہی ظالم نے کربلا میں فساد پھیلایا تھا، وہی ظالم نے امام حسین پر ظلم کیا ہے، تلاش کرو کہاں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کی تلاش کی گئی، چھوٹتا ہوا، دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا امام زین العابدین کے کمرے میں پہنچتے ہیں۔ امام زین العابدین کے کمرے میں پہنچے، گھبراتا ہوا، تھرتھراتا ہوا، لرزتا ہوا، جب امام زین العابدین کے کمرے میں پہنچا، امام زین العابدین سے کہا مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ تو امام زین العابدین جاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں اور محبت سے پیش کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اے زین العابدین کیا آپ نہیں پہچان رہے ہیں؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ امام زین العابدین تاریخوں میں لکھا جاتا ہے جیسے ہی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتے ظالم خبردار ہو جا، چپ ہو جا، کیا میں تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو ہی تو وہ ظالم ہے جو میرے ساتھ ظلم کیا تھا، میرے گھر والوں پر ظلم کیا ہے، سب چیز میں پہچان رہا ہوں، کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نہیں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا آخر آپ مجھے پہچان رہے ہیں، پھر بھی آپ نے پانی کیوں دیا ہے؟ امام زین العابدین تاریخی جملہ کہتے ہیں، اے زین العابدین یہ تمہارا دستور تھا، یہ تمہارا نظام تھا، میں تمہارا مہمان تھا، تو نے پیاسا رکھا، پانی پینے نہیں دیا۔ ہم تو اہل بیت کے خاندان سے ہیں، نبی کے گھرانے سے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پانی پلانے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج کو نکال دیتا ہے۔ میری ماں نے بچپن میں یہ کہا تھا، رسول کے ذکر کو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، رسول کے ذکر کو مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ کربلا صرف اب تو گفتگو ختم، جہاں تک پہنچانا تھا وہاں تک آپ لوگ بھی چلے گئے اور الحمدللہ سن لیے ہیں۔ سننا کافی نہیں ہے، بس اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سچی داستان ہے، سچی تاریخ ہے۔ آپ نے سنا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کہیں پر بھی نہ مٹی کاٹنے کا ذکر ملتا ہے، نہ کہیں کیرا کاٹنے کا ذکر ملتا ہے، نہ چھوٹی چوکی کاٹنے کا موقع ملتا ہے، نہ بڑکی چوکی کاٹنے کا موقع ملتا ہے، نہ 10 محرم الحرام کو میلہ دیکھنے کا موقع۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کام وہ کیجئے، آپ ایسا کیجئے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک تاریخی کام کیجئے کہ مغرب سے عشاء تک صرف اور صرف مغرب کے بعد امام حسین کی زندگی کو سنیے، ہر سال سنیے، آپ کا بیٹا بھی سنے، آپ کے گھر والے بھی سنے، داستان کربلا سنے، حضور کی زندگی کو سنے۔ 10 دن تک جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جذبہ حسینی بیدار ہو جائے گا۔ پھر آپ وہ دیکھیے گا، وہ دن دیکھیے گا کہ آپ یہاں بھی حسینی رہیں گے تو کل قیامت کے دن امام حسین آپ کے جھنڈے میں آپ لوگوں کو بٹھاتا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو یہ پیغام عام دے کر کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ داستان جو میں نے سنایا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، غور سے سنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کسی طرح کی اگر کمی رہ گئی ہو بولنے میں تو اے میرے پروردگار ہم لوگوں کی گناہیں کبائر صغائر کو تو معاف عطا فرما۔ جو میرے بھائی سنے ہیں اس پر ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے محفلیں سجائی ہے، اتنا اچھا پروگرام کیا ہے، علماء کو دعوت دیا ہے، اے میرے پروردگار سب کے دلوں میں، سب کے گھروں میں امام حسین کا روحانی فیضان عطا فرمائے، امام حسین کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔ بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، چراغ بن کر کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے، عجب نہیں دریچے کے کرم کھل جائے، اٹھاؤ ہاتھ تبھی وقت ہے دعا کے لیے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے ہم سب مل کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔